Tarek Farouk, da União Comissão, que nós queremos legislar. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو آپ سبھی حضرات کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس اہم دن کے اوپر آپ یوم آزادی پاکستان منانے کے لیے اکٹھے ہوئے. جیسے کہ سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے ساتھ وابستگی اور پاکستان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، پیار ہے کشمیریوں کا، اس کو منانا بڑا ضروری ہو گیا تھا. اس کی کئی وجوہات ہیں جو اس کا میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے. لیکن قائد پاکستان کے نواز شریف صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب شہباز شریف صاحب اور وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر، انہوں نے بھی کارکنان کو ہدایت کی کہ وہ SOP کا خیال رکھتے ہوئے کورونا وائرس کے حوالے سے آپ اپنے تعین کارکنوں کی جو ہے وہ میٹنگ بلائیں اور وہاں پہ بات کریں پاکستان کے حوالے سے، قیام پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کا کشمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے اس حوالے سے، کشمیری کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے اس حوالے سے، افواج پاکستان کا کیا تعلق ہے کشمیر کے ساتھ، اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں آج کے نوجوانوں کو، ہماری آئندہ آنے والی نسل کو کہ پاکستان کے ساتھ ہماری محبت جو ہے، ہمارا جو تعلق ہے یہ کیوں. انہوں نے یہ ہدایت فرمائی، اس کے مطابق آج یہاں پہ انعقاد ہو رہا ہے. ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو قومی دن ہے ان کو شان و شوکت کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ منانے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو اب یہ عہد کریں کہ پاکستان کی مضبوطی، پاکستان کو مستحکم بنانے، پاکستان میں بھائی چارے کے فروغ، پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں جتنے پاکستان کے عوام پاکستان کے ساتھ ہیں اس سے 10 گنا جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. یہ وہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے جس کو آگے ہم نے بڑھانا ہے. میں اس پہ بات کروں گا آپ سے، لیکن بنیادی بات یہی تھی کہ آج کی اس تقریب کا مقصد یہی ہے. میں سب سے پہلے تو ساری قوم کو، پاکستانی قوم کو، ریاست جموں کشمیر میں بسنے والے جتنے عوام ہیں ان کو 14 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پاکستان میں چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی جس کی حکومت ہے، پاکستان کی سیاسی پارٹیاں، جتنے ادارے ہیں، جتنے صوبے ہیں، جتنے علاقے ہیں، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور ہمیں ان سب کو جو ہے وہ اپنی جانب سے مبارکباد اور اپنی حکومت کی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسے پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جو آج کل پوری نہیں ہو رہی کہ وہ جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کو ملک کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور اپنی ریاست کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا، اس کے حوالے سے ضرور باخبر کریں. جو کہ دشمن یعنی انڈیا کی سازشیں اتنی زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس قسم کے حالات جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں ملک کے اندر. اور بالخصوص یہ جو خطہ ہے آزاد کشمیر کا، جس میں سیاسی افراتفری، نظریاتی افراتفری اور فکری افراتفری جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اور ہماری نوجوان نسل کو مختلف حوالوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور وہ گمراہی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے مستقبل میں، اور کشمیریوں کے آپ نے کتنے نقصان میں جائے گی اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ درست بات ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمت کی شبانہ روز محنت سے، علامہ اقبال کی رہنمائی سے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی اس وقت جو لیڈرشپ تھی بنگال میں، پنجاب میں، یو پی میں، سی پی میں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا جو آج ہے جسے فرنٹیئر صوبہ کہتے تھے ہم، اسی طرح بلوچستان میں، بہاولپور میں، سوات میں، اور کئی ریاستیں تھیں جن میں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ ان میں کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے، اور وہ لوگ جو بڑی تعداد میں ہندوستان میں سے مہاجر ہو کے پاکستان میں آئے اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں بسے، انہوں نے کتنی قربانی دی ہے۔ انگریز کی جو غلامی ہے اس کے خلاف تو کانگریس بھی جدوجہد کر رہی تھی اور مسلم لیگ بھی جدوجہد کر رہی تھی۔ کانگریس والے یعنی گاندھی جو ہے وہ پورا ہندوستان اس کو بنانا چاہتے تھے جہاں پہ جس طرح کا آج کا مودی کا ایک نظام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ہندوستان میں رہنا ہے ہندو بن کے رہنا ہے، یہ سوچ اور فکر تھی جو آج ابھر کے سامنے آئی ہے۔ کانگریس ذرا ایسی جماعت تھی جو سیکولر جماعت تھی، اس نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن اگر کسی نے چہرہ دیکھنا ہے اصل ہندوستان کا تو وہ مودی کا آج کا ہندوستان دیکھے کہ جس نے مسلمانوں کا اور باقی دوسری اقلیتوں کا وہاں پہ جینا دوبار کر دیا۔ وہ جی نہیں سکتے، آپ کا کاروبار نہیں کر سکتے، اپنی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، باہر نہیں جا سکتے۔ ان حالات میں آج آپ دیکھیں، آج کی نوجوان نسل دیکھے، سوچے، غور کرے کہ قائد اعظم جیسا شخص جو پہلے کانگریس میں تھا وہ کیوں مجبور ہوا کہ اس نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم تلے جو ہے وہ پاکستان کا قیام اپنی سیاسی جدوجہد سے عمل میں لائے۔ یہ بات بڑے نکتے کی ہے کہ سیاسی جدوجہد سے، موومنٹ سے، ایکٹیویٹی سے لوگوں کو موبلائز کر کے، لوگوں کو متحرک کر کے، اور ایسے لوگ جو قائد اعظم کی زبان نہیں چاہتے۔ قائد اعظم اردو میں اتنا خطاب نہیں کر سکتے تھے، لیکن لوگوں کو چاہے وہ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں تھا، اس کو قائد اعظم کی لیڈرشپ کے اوپر اعتبار تھا کہ سچا آدمی ہے، کھرا آدمی ہے اور مسلمانوں کا حامی ہے۔ سارے مسلمان اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تب جا کے یہ آزادی۔ یہ آسان بات نہیں تھی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ سازش ہے انگریز کی، جو سازش ہے بہت سارے لوگوں کی، اس کی وجہ سے بنا ہے۔ آج اگر آپ چاہیں، آپ نے عزیز و کارب سے پتہ کریں کہ ہندوستان میں کیا حالات ہے، اور ریاست جموں کشمیر میں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں پہ کیا حالات تھے، آپ میں سے آپ کوئی آدمی ایسا نہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتا ہو کہ چوکیاں یہاں پہ قائم تھی، یہ جو ہماری سرحد ملتی ہے پنجاب کے ساتھ، اور نمک لانے میں کتنی مشکلات تھی، وہاں سے آدمی نہیں آ سکتا تھا، اور کتنی جو ہے وہ کاروبار پہ پابندیاں تھی، گاؤں جو گائے ہے اس کو آپ ذبح نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ آج بھی آپ دیکھیں کہ گاؤں ماتا کو وہ سلام پیش کرتے ہیں، اس کا جو پیشاب ہے وہ پیتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ مذہب ہے جو بتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بتوں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ آپ 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، ان کا کیا اثر ہے۔ اور ریاست جموں کشمیر جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، ڈوگرا مہاراجا نے جو یہ خطہ تھا کہ انگریزوں سے خریدا تھا 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض، یعنی خود 75 لاکھ آج پاکستانی روپے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ جو خطہ ہے، یہ جو گلگت بلتستان، لداخ، لیہ، جموں اور سری نگر کا سارا علاقہ، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس نے خرید لیا، اور سکھوں نے اس کو پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا، اور پھر
انگریزوں کے حوالے کیا، انگریزوں نے اسے فروخت کر دیا۔ یہ وہ تاریخ ہے۔ آپ ایسے چکے آج ہم اس بات کو جانتے نہیں ہیں، میرے سمیت جو نسل پیدا ہوئی ہے وہ پیدا ہوئی ہے بعد میں، جب آزادی تھی، جب پابندیاں نہیں تھی، تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں، اس کا اللہ سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ملک ہمیں آزاد ملا، ورنہ جو قربانیاں ملی پوری دنیا کی تاریخ میں اتنے لوگ مائیگریشن کرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے شہید نہیں ہوئے جتنے قیام پاکستان کے وقت ہوئے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جو لوگ ٹرینوں میں آ رہے تھے، یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، گاڑی کہتے ہیں، گاڑیوں کے اوپر آ رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو پیدل چل رہے تھے، اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے محروم ہو کے قتل کر لیے۔ اتنا بڑا قتال پوری تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا اتنا کیا ہے، اتنا خون بہا اس پاکستان کے لیے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 2 دنوں کے اندر جموں کے اندر صرف جو ہے وہ 2.5 لاکھ آدمی کو جو ہے وہ ذبح کر دیا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، جب آپ ذکر کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، 2 لاکھ آدمی کیسے؟ یہ جتنا علاقہ ہے جس میں آج ہم ہیں، مظفر آباد کو چھوڑ کے یہ جموں کا حصہ، اور ریاست پونچھ بھی جو ہے وہ جموں کا حصہ، یہ پی پنجاب سے جتنے لوگ ہیں، یہ راجوری اور نوشہرہ کے اندر اور پونچھ کے اندر اور کٹھوعہ کے اندر، مودھم پور کے اندر، یہ سارے کے سارے جو ہے، اگر کوئی نقشہ پڑتا ہے تو پتہ ہوگا ان کو کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ ہجرت کر کے اس علاقے میں معلوم ہے، پاکستان میں، گجرات میں، سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں، ناروال میں، لاہور میں، جہلم میں اور راولپنڈی میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، کشمیری جو ہے وہ جموں کے اور ویلی کے آباد ہے، جہاں سے آج 12 ممبران اسمبلی منتخب ہو کے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں آتے ہیں، بڑی تعداد۔ اور ہمارے حلقوں سے بڑے جموں کے حلقے ہیں، ناروال کے حلقے ہیں، گجرانوالہ کے حلقے ہیں، گجرات کے حلقے ہیں، ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کوئی آپ کو ہجرت کا ہے تو آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کر کے جا سکتے ہیں؟ آج تصور کریں کہ 9 لاکھ فوج کی موجودگی میں سری نگر کی چھوٹی ساری وادی کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کی فوج کھڑی ہو اور کوئی آدمی گھر سے باہر نکل جائے۔ ہم تو یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ کورونا کا لاک ڈاؤن ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ نے اس نواسے کی آواز نہیں سنی جو آپ نے نانا کی لاش کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ نانا سے بات کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ہندوستان کی جو فوج ہے وہ گولیاں مار کے شہید کر دیتی ہے، اور وہ نانا کو دھمکی دیتا ہے کہ اٹھو اٹھو میرے ساتھ بات کرو، مجھے گھر لے کے چلو۔ ان حالات میں آپ اندازہ کریں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، یہاں کی صورتحال کیا ہے۔ اور آج کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت باتیں کرتے ہیں۔ قائد اعظم علیہ رحمت جو ہے وہ کشمیر میں آئے، 4 مہینے رہے، 4 مہینے میں انہوں نے مسلمانوں کی حالت ذات دیکھی۔ شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس مرحوم و مغفور، یہ دونوں بڑے لیڈر تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور پھر کہا کہ چودھری غلام عباس سچا ہے، چودھری غلام عباس کے ساتھ دیں سارے۔ اور مسلم کانفرنس جو اس وقت مسلمانوں کی واحد جماعت تھی جس نے ساری نشستیں جیتے تھی 1940 کے الیکشن میں، ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کشمیری جو ہے ان کو حق ملنا چاہیے کہ یہ جو ہے اپنی مرضی سے یہاں پہ حکومت بنا سکے اور اپنی مرضی سے کسی بھی ملک کے ساتھ اعلان کر سکے۔ 4 مہینے قائد اعظم علیہ رحمت ڈوگرا مہاراجا کے ساتھ ان کے ذاتی تعلق تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو چودھری غلام عباس مرحوم و مغفور ہے یہ کشمیریوں کا لیڈر ہے، اور شیخ عبداللہ اس وقت جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ، نہرو کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر چکا تھا۔ آج لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ان کو ماضی کو دیکھنا چاہیے اور ماضی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ 19 جولائی کا دن جو ہے وہ بہت اہم دن ہے کشمیریوں کے لیے، جب سری نگر میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ ریاست جموں کشمیر کے مسلمان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، یہ 19 جولائی 1947 کی میں بات کر رہا ہوں،
پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان 14 اگست کو بنا، اس سے پہلے لوگوں نے فیصلہ کیا، اور اس جماعت نے فیصلہ کیا جس کے لیڈروں نے انتخابات 1944 کے انتخابات جو ہیں وہ جیتے تھے، سردار ابراہیم خان کے گھر میں یہ وہ قرارداد پاس ہوئی۔ اس وقت کا جو نظریہ اور عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم چونکہ اکثریت میں ہیں، جس طرح باقی ریاستوں کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں، اسی طرح ریاست جموں کشمیر کے لوگ بھی بس اکثریت میں ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ ادا کریں، یہ وہ قرارداد ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ قائد اعظم کی بات بھی آپ نے سن لی، قیام پاکستان بھی آپ نے سن لیا، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے، ان کی طرف آپ کے کتنے لوگ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر دنیا کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے؟ آپ کی فوج کے اندر کتنے پاکستان کشمیری جو ہے وہ موجود ہے؟ آپ کے یہاں کتنا تعلق آپ ڈیولپ ہو گیا؟ آپ کی پاکستان سے کوئی آدمی آزاد کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، لیکن آپ کی کتنی رشتہ داری ہے راجہ علی شان صاحب آپ پاکستان میں؟ کتنے تعلق ہے آپ کے پاکستان میں؟ اور کتنا آپ کا بزنس وابستہ ہے، کتنا آپ کا رشتہ وابستہ ہے، کتنا آپ کا دینی رشتہ وابستہ ہے پاکستان کے ساتھ؟ لوگ اس بات کو بھول رہے ہیں اور ناشکری کر رہے ہیں۔ میں نے اگلے دن بعض یہاں پہ بینر لگے ہوئے دیکھے، انہوں نے کہا جی فلاں فوج بھی ایسی ہے، فلاں فوج بھی ایسی ہے۔ یہ حالات بہت خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناشکری کی بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور آزادی کے ساتھ پیدا ہوئے۔ یہ خطہ جو ہے وہ کشمیریوں نے لڑ کے خود آزاد کروایا، جسے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں، جسے گلگت بلتستان کہتے ہیں، اور خود ہم نے اپنی جنگ آزادی لڑی، اور آج بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے وہ جنگ آزادی کا حصہ ہیں، لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ہر قسم کی قربانی، جانی، مالی، نظریاتی، فکری، ہر قسم کے سوچ اور فکر کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں آج یہاں سے کوئی چیز آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں، آپ کو سڑک مل جائے، آپ کو اسکول مل جائے، آپ کو کالج مل جائے، آپ کو بزنس مل جائے، آپ کو نوکریاں مل جائے، تو آپ کہتے ہیں ہم فلاں پارٹی کو ووٹ دیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہندوستان نے کیا کچھ نہیں مقبوضہ کشمیر میں دیا، سب کچھ دیا، لیکن آزادی نہیں دی۔ لوگوں نے کہا ہندوستان کے ساتھ، اسی لیے تو 9 لاکھ فوج وہاں پہ موجود ہے، اسی لیے تو 370 ختم ہوئی، اس لیے تو 35A ختم ہوئی، کہ وہ کشمیریوں کو سمجھتا ہے کہ کشمیر کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہندوستان سے نفرت کرتا ہے۔ اس ان کو پتا ہے کہ یہ کشمیری جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کسی صورت کی جا سکتی، وہ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، تا کر رہے ہیں، اور یہاں پہ لوگ صبح سے لے کے شام تک ناشکری کر رہے ہیں، اور اس آزادی کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ آزادی ہمیں کیسے ملی۔ یہ جو رومانٹسزم ہے، یہ رومانس جو ہے کہ یہ ہم اس کو بنانا چاہیں گے آزاد اور خود مختار ریاست، حالات نہیں سمجھتے کہ 3 نیوکلیر قوتیں ہیں، ایک کا نام ہندوستان ہے جس نے جابرانہ قبضہ کیا ہو، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، اور ایک چائنا ہے جس کو ہم نے اپنا علاقہ خود دیا ہوا ہے، اکثر چین، وہ بھی نیوکلیر کنٹری ہے، اور ایک پاکستان ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی نیوکلیر کنٹری ہے۔ ہندوستان کب سے آزاد کشمیر کو ہڑپ کر گیا ہوتا اگر ہماری مسلح افواج پاکستان میں ہوتی اور ایٹم بم جو ہے وہ پاکستان کے پاس نہ ہوتا۔ آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ایک دفاع ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے ذوالفقار علی بھٹو کا، پاکستان کی مسلح افواج کا، اور میاں نواز شریف جو ہمارے قائد امن کا، کہ امریکہ کہتا رہا کہ آپ پیسے لے لیں ہم سے، آپ دھماکے نہ کریں، لیکن انہوں نے قوم کا ساتھ دیا، ملک کا ساتھ دیا، اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تفسیر بناتے ہوئے دھماکے کیے، اور آج جو ہے وہ دشمن آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا۔ ورنہ یہ جو پہاڑیاں ہیں، یہ جو خطہ ہے، یہ جو ہندو کی تعداد ہے، یہ ایسی نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں یہ جنگیں جو ہیں وہ
اس طرح کی نہیں رہ گئی جیسے 65 کی تھی اور 70 کی تھی. آج کل کے دور میں جنگیں جو ہیں وہ میڈیا سے لڑی جاتی ہیں، مسائل سے لڑی جاتی ہیں، ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہیں، اور لوگوں کو خریدا جاتا ہے، اور خرید کے ان کے خاندانوں کو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کچھ لوگ دانستہ کر رہے ہیں، کچھ نادانستہ کر رہے ہیں، کچھ کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے جگر خون ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے آباء نے قربانیاں دی، اور آج یہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی مسلح افواج کے حوالے سے جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اس خطے میں کون سی آپ کو آزادی حاصل نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کے اپنے ووٹ ہے، آپ کا اپنا نظام ہے، آپ کی اپنی سپریم کورٹ ہے، آپ کی اپنی ہائی کورٹ ہے، آپ کا پورا نظام جو ہے وہ آپ کا ایجنڈا الگ ہے، آپ کا سارا سسٹم الگ ہے، اور کون سی آزادی چاہیے؟ پاکستان والے فنڈس دیتے ہیں، پاکستان والے یہاں سے جو ہے وہ اپنے ادارے یہاں پہ بنا رہے ہیں، یہاں پہ بجلی پیدا ہوتی ہے، یہاں کا جنگل جو ہے بہت قیمتی ہے، یہاں کے باقی جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں جو ہے وہ دے رہے ہیں. اب اور اس سے زیادہ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، ادھر ہاتھ رکھ کے، ایمانداری سے اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہ جو ترقی آزاد کشمیر میں وہ پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے. یہ بناس حاصل آپ کے کتنی بڑی آبادی ہے، کوٹیلا گاؤں دیکھ لیں، ککاری دیکھ لیں، کوٹلا دیکھ لیں، بیمر کے پورے ضلع کی آبادی سے زیادہ بڑے گاؤں ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ کس طرح جو ادھر نعرے مار رہے ہوتے ہیں آج ہمیں پاکستان نہیں بنا رہے ہوتے. آپ دیکھیں کہ ان کو پاکستان کی قدر نہیں ہے. پاکستان میں ہماری 100 لڑائیاں ہو سکتی ہیں، آج بھی ہم